السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ آج دو ایشو پہ سر بات کرنا چاہیں گے، ہلکی ہلکی باتیں میں بتا دیتا ہوں، پھر ہمارے مہمان ہیں ان سے ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھرپور طریقے سے دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حکومت کے 17 مہینے میں ہم نے معاشی بحران دیکھ لیا، بہت شدید ہے، انتظامی بحران بھی دیکھا، آئینی بحران بھی ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، سیاسی بحران بھی چل رہا ہے، لیکن اب جو بحران آیا ہے وہ بہت ایک لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق عوام سے ہے، اور اس وقت عوامی مسائل کا بحران سامنے آ گیا، چاہے وہ گیس ہو، بجلی ہو، پانی ہو، روزگار ہو، غربت ہو، مہنگائی ہو، کھانا ہو، جو کچھ بھی آپ لے رہے ہیں ایک لائن لگا لیں اس میں بحران ہی بحران ہے۔ اور یہ اس 17 مہینے کی، حالانکہ پہلے بھی حکومتوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، لیکن یہ 17 مہینے میں ایک طوفان سا آ گیا ہے۔ تو اس میں حکومت کہاں ہے، یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے، حکومت کہاں ہے، اس عوامی مسائل میں بھی حکومت کہاں ہے؟ دوسری طرف اپوزیشن کا بھی کوئی رول ہے ان مسائل کو حل کرنے میں؟ عوامی جو اس وقت بہت بڑا بحران آیا ہوا ہے، اپوزیشن کا کیا کردار ہے؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں، ایک دوسرا اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اتحادیوں کی ناراضگی کے بعد، اتحادی جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے پی ٹی آئی کی، اور ایک دو اتحادی ادھر ادھر ہوئے اور حکومت گر گئی، تو اتحادیوں کی ناراضگی اب 17 مہینے میں ہم وقفے سے تو سن رہے تھے، لیکن اب بہت بڑی تعداد میں آ گیا ہے، چاہے جی ڈی ہو، پی ایم ایل کیو ہو، ایم کیو ایم ہو، اختر مینگل ہو، اب تو انہوں نے وزارت بھی چھوڑ دی ہے اور ایک میں ہفتے کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے۔ اور اس سلسلے میں اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ اپنی قیادت سے ناراض ہو گئے ہیں۔ کراچی میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ایم این ایز کی، ایم پی ایس کی سندھ میں، جو کہ اس وقت اپنی قیادت سے سخت ناراض ہے، اس کی پالیسی سے ناراض ہے اور بہت ساری چیزوں پہ ناراض ہے۔ اسی طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تقریباً 20 افراد کا ایم پی ایس کا ایک الگ گروپ بن گیا ہے، وہ بھی ناراض ہے۔ منسٹروں سے جب ہم بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے، میں نام نہیں چاہتا، لیکن میں نے اہم منسٹروں سے بات کی، اہم عہدے پاکستان کے جو پی ٹی آئی کے ہیں اس وقت عہدوں میں ہیں، لیکن وہ اپنی قیادت سے مایوس ہیں، بہت تکلیف میں ہیں اور حکومت سے خوش نہیں ہے، خود حکومت ہوتے ہوئے وہ خوش نہیں ہے۔ تو یہ موجودہ حکومت کی کیا یہ ایڈمنسٹریٹو، ایک طرف تو چلیں آپ کے کہ ان کا گڈ گورننس نہیں نظر آ رہا ہے، دوسری طرف ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، بیوروکریسی پہ تو چھوڑیے، اس پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی اپنے ہی وزیر ہیں، اپنے ہی ایم این ایز ہیں، اس پہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں ایک ایم این اے نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب یہ بک رہی ہیں، کیا نام ہے آپ کی نوکریاں بک رہی ہیں، اور باضابطہ طور پر صورتحال سامنے آئی ہے۔ بڑی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن بہت سی چیزیں ہم جو ہیں وہ نہیں لاتے ہیں سامنے کہ پھر کہا جائے گا کہ صرف آپ حکومت کو یہ کرتے ہیں، حالانکہ حکومت ہی کو کہنا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت ریاست ہی نے سارے مسائل حل کرنے ہیں۔ اس موقع پہ میرے پاس جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں سردار دوست محمد کوسہ صاحب، ہمارے لیے بہت محترم ہے، آج ہمارے اسٹوڈیو میں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ سر۔ میرے ساتھ ہیں ریاض فتیانہ صاحب، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون و انصاف، پاکستان تحریک انصاف، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑا ایک اچھا نام ہے، بڑا نام ہے، بڑی عزت کی نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں ریاض فتیانہ صاحب کو، آپ کا بہت شکریہ۔ عطا اللہ تاڑڑ صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون، بڑا اچھا نام ہے اور بڑا اچھا بولتے ہیں اور بڑی تیزی سے اس وقت میڈیا کے ذریعے ابھر کر سامنے آ چکے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ عمر ریاض عباسی صاحب یقیناً بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، ایک تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ میں سر آپ کے پاس آنے سے پہلے میں چلا جاتا ہوں ذرا عطا اللہ تاڑڑ صاحب کی طرف۔ عطا اللہ تاڑڑ صاحب، یہ جو اس وقت جو عوامی بحران ہے، خاص طور پہ شکر کا ہوا، پھر اس کے بعد گیس کا ہوا، اب آٹے کا ہو گیا ہے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ عوام کے لیے مشکلات پیدا کر گئی ہیں، لیکن جہاں عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں وہاں شہباز شریف صاحب کا اور پی ایم ایل این کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے کہ اس بحران کے پیچھے ایک مافیا ہے جو اربوں روپے اس سے لوٹ رہی ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ ان کا تعلق حکومتی لوگوں سے ہے۔ کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ مس پلیسڈ پرائرٹیز کا ایک بہت ہی بڑا اگزامپل ہے
کہ جہاں پہ ترجیحات کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک حکومت کی ترجیحات کیا ہونا چاہیے، اور ہر بات پہ نی جرک ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی ایک بحران پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دوڑتے ہیں ایک بحران کی طرف، تو پتہ لگتا ہے کہ جی دوسرا بحران اتنی دیر میں پیدا ہو گیا ہے۔ اصل میں کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کبھی زندگی میں یونین کونسل نہیں چلائی، اور وسیم اکرم پلس صاحب جو ہیں پنجاب کے سب سے بڑے صوبے پر مسلط ہیں، انہوں نے کم از کم چلیں تحصیل نظامت کا دور دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں ان کا شاید جو انتظامی امور کا تجربہ ہے وہ عمران خان صاحب سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کے پاس کبھی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں رہی، انتظامی امور انہوں نے کبھی دیکھے نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 6.5 سال سے کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، اس کو ایک طرف کر دیجئے، وہاں سے کیا بیانات آ رہے ہیں اور یہ معاملہ کیسے شروع ہوا؟ وہاں سے یہ بیان آ رہا ہے کہ جی عوام جو ہے، اور سارے پیغامات عوام کے لیے ہیں، اپنے وزراء، اپنے مشیروں، اپنے جو مافیاز ہیں، جو بڑے بڑے کارٹلز بیٹھے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے۔ عوام کے لیے کیا پیغام ہے کہ آپ 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیے۔ دوسرا پیغام کیا ہے کہ فائن آٹا مت استعمال کیجئے، یہ شوکت یوسف صحیح کا بیان آن ریکارڈ ہے، آپ جو تھوڑی سی ناقص کوالٹی والا آٹا ہے وہ استعمال کریں۔ تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی روٹی کی قیمت نہیں بڑھنے دیں گے، روٹی کا وزن کم کر دیجئے۔ آج انہوں نے روٹی کے وزن کے مطابق کے پی کے میں 2 ریٹ نکالے ہیں، جو یہ جو تندور والوں کی ہڑتال تھی اس کا آج انہوں نے جو ہے وہ بیٹھ کے ریزالو کیا ہے، اور 2 ریٹ نکلے ہیں۔ تو جو بندہ روٹی لینے جائے وہ ساتھ وزن کرنے کے لیے کوئی آلہ ساتھ لے کر جائے۔ عمران خان صاحب دن کے اندر 3 میٹنگز اپنے جو ہیں ترجمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، سپوکس پرسن کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ آٹے کے بحران کی اگر آپ بات کریں تو ابھی مجھے یہ بتائیے کہ کتنی فلور ملوں پہ چھاپے پڑ چکے ہیں ذخیرہ اندوزی کے خلاف۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ جب پاسکو نے 4.5 لاکھ ٹن کا کوٹا دیا کے پی کے کو، کے پی کے حصے کا کوٹا 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ پنجاب میں آٹا کیسے بک گیا؟ اس کے بعد آپ نے جب پتا تھا کہ بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، آپ نے یہ جو آٹا ہے یہ آپ نے ویٹ ایکسپورٹ کیوں کی؟ اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ امپورٹ کا آرڈر پلیس کر رہے ہیں 4 لاکھ ٹن کا، جب تک یہ آپ کی باہر سے 4 لاکھ ٹن پہنچے گی تو مارچ کے اندر سندھ کے اندر اور اپریل کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا سیزن شروع ہو چکا ہوگا، اور اس کا کسان کے اوپر یا کاشتکار کے اوپر کیا منفی اثر ہوگا یہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی 42% جو ہے ورک فورس وہ زراعت کے سیکٹر سے منسلک ہے۔ اب زراعت کے سیکٹر میں جو اس سال پروجیکٹڈ فگر ہے گروتھ کا وہ منفی 8% ہے۔ تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ حکومت جو ہے ان سے کوئی چیز مینج نہیں ہوتی، ان کا پرابلم کیا ہے؟ یعنی وہ بقول شاعر کے کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ واہ 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 کیا بات کہی ہے۔ میں آتا ہوں جناب ریاض فتیانہ صاحب کی طرف۔ ریاض فتیانہ صاحب بڑی زبردست ریکویسٹ کر دی ہے، اس پہ تو آپ جو کچھ بھی بولیں، لیکن سر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سر یہ سوال آ رہا ہے، سر کیا وجوہات ہے سر اس 17 مہینے میں 50 کے قریب جو ہیں وہ وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں، اس کے علاوہ پارٹی کے اور بھی لوگ ہیں، کیا وجوہات ہے سر؟ مسلسل ایک کے بعد ایک بحران، ایک کے بعد ایک بحران، ایک کے بعد ایک بحران اس حکومت کی طرف آ رہا ہے، گورننس کی کمی آ رہی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیا کہیں گے سر اس میں؟ تو کہاں کمی آپ دیکھتے ہیں سر؟ کس جگہ پر یہ سلسلہ ہے جس پہ یہ چیزیں آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں سر؟ دانش بھائی آپ تو ماشاءاللہ دانشور اینکر پرسن ہیں اور آپ کی بڑی قدر ہے ہم سب کے دلوں میں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے اس حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی، جس کے تحت کیونکہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا، پاکستان کی آزادی کو تحفظ دینے کے لیے اس کی اکانومی ٹھیک کرنے کی کوشش کی، پہلی مرتبہ پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بنا، یا احساس پروگرام بنا، 100 ارب روپے کے قرضے ہم نے لوگوں کو بچوں کو دیے اور 50,000 اسکالرشپ دے
فیصلہ کیا تو اس سے ہیومن ڈیولپمنٹ ہوئی، کلائمیٹ چینج روکنے کے لیے 10 ارب درخت لگانے کا فیصلہ ہوا، تو وہ ہضم نہیں ہو رہا ہمارے کئی پڑوسی ملکوں کو. وہ سمجھتے ہیں یہاں کوئی طفیلی حکومت ہو، ایک خوددار حکومت نہیں ہو. پہلی مرتبہ پاکستان انٹرنیشنل سطح پہ ایک رول ادا کر رہا ہے ایک علمی طاقت کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو نمبر 1. نمبر 2، جو گندم کا بحران ہے یہ خود ساختہ ہے. میرے ایک دوست فلور ملر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب گندم کا کرائسس ہو، آٹے کا کرائسس ہو، تو فلور ملوں کو زیادہ منافع ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر فلور ملز کے لائسنسز کب جاری کیے گئے. آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں 1985 سے 88 کے درمیان جس کی بھی حکومت تھی پنجاب میں، آپ کو معلوم ہوگا، تو اس دور میں زیادہ لائسنس ایشو ہوئے ہیں. اس لیے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ فلور ملز ایسوسیشن کا ہے اور فلور ملرز کا ہے. دوسرا، کاشتکار کا اعتماد مجروح ہوا، اس نے گندم کم پیدا کرنا شروع کی. وہ اس کا آغاز 2013 میں ہوتا ہے جب بھارت کی گندم افغانستان کو پاکستان کے راستے گئی اور پاکستان سے افغانستان کی مارکیٹ نکل گئی. پھر یوکرائن کی گندی گندم جو یورپ نے پابندی لگا دی تھی، وہ ایک پاکستان کے ایک ممتاز صنعت کار کی وساطت سے، جو بینکر بھی ہیں، پاکستان امپورٹ کی گئی. اس سے دھکے پڑے کاشتکاروں کو، ان کی گندم بک نہیں سکی تو وہ حوصلہ شکنی ان کی ہوئی گندم کی پیدا. انہوں نے کہا بہتر ہے ہم کاشت ہی نہ کریں، ہماری گندم بکتی ہی نہیں ہے. اس کے بعد تیسرا بڑا ایشو جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں آتا ہے جو ڈائریکٹلی متاثر ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے درخت لگانے کی کبھی کوشش ہی پچھلے 40-50 سال میں نہیں کی، اور ہم 10 ارب درخت لگا کے اس کمی کو پورا کرنے جا رہے ہیں. اس کلائمیٹ چینج کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انتہائی سردی اور انتہائی گرمی. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جب گندم فصل تیار ہو رہی تھی، کہ جب کھیت میں پودا تھا تو ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے، دانہ جسے موٹا ہوتا ہے، لیکن وہ ٹیمپریچر نہیں ملا، بلکہ خنکی اور دھند اور ٹھنڈک رہی. اس سے گندم کا دانہ موٹا نہیں ہوا. اس کا اثر مکئی پر بھی ہوا اور چاول پر بھی ہوا. اس سے کلائمیٹ چینج کا اثر بھی فصل پر ہوا. لیکن اب بھی بہت وافر تعداد میں سٹور بھرے پڑے ہیں گندم کے، سرکاری سٹور. پاسکو کے پاس سرپلس گندم موجود ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کچھ گندم ایکسپورٹ کی تھی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ایک ایسا مافیا، جو مافیا کا ذکر کیا گیا وہ خدا نخواستہ حکومت میں نہیں ہے، بلکہ ایسے بزنس مین کمیونٹی میں ہے جو آڑتی کی شکل میں گندم چھپا چکے ہیں، یا فلور ملر ہیں گندم چھپا چکے ہیں. ایک مصنوعی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے گورنمنٹ کو خراب کرنے کے لیے. لیکن آپ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے فیڈرل منسٹر نے بھی یہ کہا کہ ہم اس پہ بالکل تیار ہیں، ہمارے پاس گندم موجود ہے اور امپورٹ بھی ہونے والی ہے. اپریل میں نئی فصل بھی آ رہی ہے، 15 فروری تک بہت بڑی کھیپ بھی باہر سے پھر اگین امپورٹ ہو رہی ہے. امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی رہتی ہے. جب ایک چیز سرپلس ہوتی ہے تو ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، کمی ہوتی ہے تو باہر سے امپورٹ ہو جاتی ہے. یہ چند دن کا بحران ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دوست محمد صاحب، 2 چیزیں آ گئی ہیں، ایک تو مصنوعی اور دوسرا انہوں نے بین الاقوامی سازش بھی کہا ہے، اور باقی باتیں آپ نے سنی ہیں. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ کی. میں ریاض فتیانہ صاحب کی بڑی قدر اور عزت کرتا ہوں، اور افسوس ہوتا ہے مجھے جب میں ان کو اس جگہ پہ دیکھتا ہوں جس جگہ پہ آج وہ موجود ہیں، اور جس طرح سے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو. بہرحال ان کے وہاں پہ ہونے کا حق بنتا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹس جو آپ نے پہلے ریز کیے، عطا طارر صاحب نے جن معاملات کی نشاندہی کی، ڈاکٹر صاحب جس دن سے یہ حکومت آئی ہے، یعنی اس سے پہلے کے 4.5 سال آپ دیکھ لیں، اس میں لوگوں کو کیا آس دلائی گئی، لوگوں کی کیا امیدیں دلائی گئیں، کن کن حکومتی سطح کے اوپر نقائص کی نشاندہی ہوتی رہی، یعنی فرام گیس، فرام الیکٹریسٹی، فرام کرپشن، آپ جوڈیشری ریفارم، جوڈیشل ریفارمز وغیرہ، یعنی نیم اٹ اینڈ اٹ واز بینگ سیڈ ایٹ دیٹ ٹائم کہ جی جب ہم آئیں گے تو ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے. جو ادارے بگڑے ہوئے ہیں لائک اسٹیل مل، ریلویز، PIA اور دیگر، ان کو ہم واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے. یعنی اس 4.5 سال میں جو نشاندہی انہوں نے کی پاکستان کی عوام کو، اندرون پاکستان یا بیرون پاکستان. 4.5 سال کون سا؟ پچھلا تو سر 22 سال سے کر رہے ہیں. سر بہرحال میں 4.5 سال کو کاؤنٹ کروں اچھا، گا. آپ کاؤنٹ کر. جب سے انہوں نے پن پوائنٹ کر کے چیزوں کو زیادہ طور پر ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، اور میس جلسے وغیرہ انہوں نے کرنے شروع کیے، اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو آگاہی دینی شروع کی.
تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اگر یہ حکومت میں آئیں گے تو they'll be all geared up کہ یہ ایشوز جو ہیں جو جن کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ان سالوں میں, ان کو they'll take it up immediately. اور جیسے شیڈو گورنمنٹس ہوتی ہیں, اپوزیشن میں شیڈو گورنمنٹس ہوتی ہیں, تو آئی ایم شیور he'd have some people جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, جو ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اور جیسے ہی یہ حکومت میں آئے, اگر یہ حکومت میں آئے تو یہ اپنا کردار ادا کریں گے. Now from day one میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, کمپلیٹ مس مینجمنٹ فرام دا ٹاپ ٹل دا باٹم. میں عموماً یہ بات مجھے آخر میں کہنی چاہیے, لیکن میں بات یہ اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے ویژن کی بات کرتے ہیں, جی یہ فلانے شخص کا ویژن ہے, آپ اس کا اگر ویژن دیکھنا چاہتے ہیں, یعنی موجودہ حکمران کا اگر آپ ویژن دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ عثمان خان بزدار صاحب کو دیکھ لیں. اچھا, ان کا ویژن آپ کو کلیئر ہو جائے گا. جتنا ایفرٹ وہ پنجاب میں لگا رہے ہیں اور جتنا بہترین طریقے سے وہ پنجاب میں کام کر رہے ہیں, اور جس طرح فتیانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹرنیشنل کنسپریسیز ہیں, بہت بڑی مافیاز ہیں, چلو ان مافیاز کو تو آپ سابقہ حکومت میں جب سابقہ حکمران تھے تو اس میں تو آپ انہی کو مافیاز کہتے تھے نا. اب وہ مافیاز تو گئے, تو اب یہ کون سے مافیاز ہیں جن کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے. کبھی گیس کرائسس شروع ہو جاتا ہے, کبھی الیکٹریسٹی کرائسس شروع ہو جاتا ہے, کبھی فیول کرائسس شروع ہو جاتا ہے, کبھی ویٹ کرائسس شروع ہو جاتا ہے. اب اللہ نہ کرے لیکن اب شوگر کرائسس کا بھی سن رہے ہیں, 4-5 روپے تو ریٹ آل اوور بڑھ گئے ہیں. پی آئی از ان کرائسس, ریلوے از ان کرائسس, اسٹیل مل از جہاں پہ تھی وہیں پہ کھڑی ہے, اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی پرائیویٹائزیشن کے بڑے چرچے کیے انہوں نے کہ پرائیویٹائزیشن کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, کچھ نہیں. ہیلتھ آپ دیکھ لیں, ڈے بائی ڈے ڈیٹیریوریٹ کرتا جا رہا ہے. ایجوکیشن آپ دیکھ لیں, کوئی ایجوکیشن پالیسی گورنمنٹ کی نہیں آئی. یعنی ایک یونیفائڈ پالیسی تو ایجوکیشن پہ ہونی چاہیے تھی نا گورنمنٹ کی. آپ کو نظر آتی ہے, کسی کو نظر آتی ہے؟ لیکن سر اب تو لوگ مر رہے ہیں. سرکاری اسکولوں کے بچوں کے حوالے سے بڑے دردمندانہ انداز میں پرائم منسٹر صاحب اس وقت کہا کرتے تھے کہ ٹاٹوں کے اوپر بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, بغیر فیسلٹیز کے بچے سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں, ٹوائلٹس ان کے لیے نہیں ہیں, الیکٹریسٹی کئی اسکولوں میں نہیں ہے, 4 دیواریاں نہیں ہیں, پلینگ گراؤنڈز نہیں ہیں. بن گئے پچھلے 1.5 سال میں, یا بننے شروع ہو گئے, یہ ڈیولپمنٹ نظر آنی شروع ہو گئی. ہمیں یہ آس ہو گئی کہ جی یہ مسنگ فیسلٹیز جو تھی یہ اب کچھ عرصے تک ختم ہو جائیں گی. اٹ از اے کمپلیٹ کیوس. ہی ہیز نو کلو. میں تو مقصد بہت سی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب جو آپ سے, یعنی ڈالر کو دیکھ لیں, یہ بھی انٹرنیشنل وہ ہے کنسپریسی. یہ آٹا انٹرنیشنل, میں اب اس پہ آ رہا تھا. آپ پی آئی سی اور کا ایونٹ دیکھ لیں نا, جو پی آئی سی لاہور میں جو ہوا, آئی مین پیور مس مینجمنٹ. ایک ٹینشن چل رہی ہے بٹوین 2 کمیونٹیز, یعنی ڈاکٹرز کے درمیان اور لائرز کے درمیان, آپ اس تک کو ہینڈل نہیں کر سک رہے. ہائی کورٹ سے وہ جلوس نکال کے چل رہے ہیں, وہ چیف منسٹر کے آفس کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں, وہ سی پی او کے آفس کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں, وہ اسپیشل برانچ کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے بھی گزرتے ہیں. 7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جا کے وہ پی آئی سی پہ یلغار کرتے ہیں. دا گورنمنٹ از سلیپنگ, دے ہیو نو کلو آف واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. جاگتی اس وقت ہے جب کرائسس ہو چکا ہوتا ہے. اب یہ آٹے پہ جاگی اس وقت ہے جس کو ایک کرائسس کو پریمپٹ کرنے کا احساس نہیں ہے کہ ہم اس کو پریمپٹ کر لیں کہ یہ کرائسس ہمارے لیے کھڑا ہونے لگے, وہ اس کو ہینڈل کیا کرے گا؟ گروور جتنا اس دفعہ پسا ہے. ابھی فتیانہ صاحب ویٹ کی بات کر رہے تھے, فتیانہ صاحب خود ایک زرعی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی بھی فیکٹری ہے کیا؟ نہیں میں سمجھا کہ شاید میل ویل ہو, زرعی علاقے سے ان کا تعلق ہے. گورنمنٹ نے بائنگ اس وقت شروع کی ویٹ کی فارمر سے جب 60% کراپ جو ہے وہ مڈل مین کو بیچارہ بیچ چکا تھا. ان کے انتظار میں وہ پرائیویٹ مڈل مین کو بیچ چکا تھا. 35 to 40% جو ہے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئرز انہوں نے بائنگ کی ہے. اور اس وقت ایک تاثر یہ تھا کہ جی گودام آلریڈی بھرے پڑے ہیں, تو ہم نئی جو ہے اس کو تھوڑا سا کم لیں گے, فصل کم لیں گے. ناؤ جب یہ حالات بن رہے تھے, گورنمنٹ ہے, ڈاکٹر دانش نہیں ہے, دوست محمد خان نہیں ہے, گورنمنٹ ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے, سابقہ کا بھی, موجودہ کا بھی, اور آنے والے وقت کا بھی اس کو احساس ہونا چاہیے. نہیں ہے
صدر صاحب تو کہتے ہیں سر نہ مجھے تو نہیں پتا آنٹے کب ہوا ہے. کون سے صدر صاحب؟ صدر صاحب صدر پاکستان کا بھی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنا تھا, انہوں نے کہا جی موجود ہوتے ہیں سر, ایسا بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہیں ہے سارے آرڈیننس پہ وہی سائن کرتے ہیں سر, صرف اس وقت نظر آتے ہیں. میں آتا ہوں جناب آپ کے پاس, عمر ریاض عباسی صاحب کے پاس. عمر ریاض عباسی صاحب, آج بھی ایک خاتون نے خودکشی کر لی, اور یہی اسی بنیاد پر کہ جی نہ ان کے پاس روزگار ہے, نہ ان کے پاس کھانے کو ہے, نہ ان کے پاس چھت ہے, نہ ان کے پاس جو ہے وہ پہننے کو ہے, اور قوت خرید جو ہے اس وقت جو چیزیں ہیں وہ ان کی بساط سے زیادہ ہے. اور جس طریقے سے وہ کما رہی تھیں, بہت اچھی فیملی سے تھیں, مثلا سفید پوش لوگ تھے, لیکن خودکشی کر لی. اور اس سے پہلے کسی نے سویٹر پہ خودکشی کر لی, کسی نے روٹی پہ کر لی, کسی نے آپ کے رینٹ پہ نہیں دے سکا خودکشی کر لی. تو یہ سلسلہ بہت تیزی سے چل رہا ہے سر, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میرے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں, میں ایک نیریٹو, ایک ون لائنر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹلی پتہ نہیں پرائم منسٹر کی اسٹڈی نہیں ہے یا ان کے جو ایڈوائزرز ہیں, جو اسٹیٹ آف مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا یا رول آف لاء کا, وہ شاید انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا. اگر وہ ریاست مدینہ ہوتی تو ریاست مدینہ جو ہے اس کے جو بیسک پلرز ہیں اس میں رول آف لاء ہوتا ہے اور ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی, وہاں پہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی. وہاں پہ ایک شخص کھڑا ہو کے خلیفہ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کی جو ایکسٹرا جسم پہ قمیض ہے یہ کہاں سے آئی ہے. تو وہاں پہ نارمز ہوتی ہیں. وہاں پہ جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات آتی ہے تو اسٹیٹ آف مدینہ میں رولرز اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں, جب فیسیلیٹیشن کی بات آتی ہے تو پبلک سے شروع کرتے ہیں. لیکن یہاں الٹ ہے, یہاں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پبلک سے, ٹیکسز ان پہ, اور فیسیلیٹیشن جو ہے وہ اپنا اسٹیٹس کو اور اپنا جو ایک جتھا پالا ہوا ہے اس پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. میں ایک مثال دوں گا, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب آپ نے آفس پبلک آفس ہولڈر بنے امیر المومنین, تو پوچھا گیا سیلری کتنی ہوگی, تو آپ نے فرمایا مدینہ کا ایک کامن مین ہے اس کے برابر میری ہوگی, میں اس میں گزارا ہو جائے گا. تو پوچھا نہ ہوا تو آپ نے فرمایا میں اس مزدور کی, عام آدمی کی سیلری بڑھا دوں گا, جب اس کی بڑھ جائے گی تو الٹیمیٹلی میری بڑھے گی. اٹ مینس کہ ڈیلیور کرتے ہیں اسٹیٹ آف مدینہ میں پبلک سے, بعد میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. سیدنا عمر آپ دیکھا ہوگا جنہیں پوری دنیا آج یاد کرتی ہے, آپ کے بیٹے کو تربوز کھانے کی ڈاکٹر دانش خواہش محسوس ہوئی. ریاست مدینہ میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے, تو اس نے کھجور کی گٹھلیاں چنی اور 6 ماہ عبداللہ بن عمر محدث ہیں, صحابی ہیں, 6 ماہ لگے ایک تربوز کھانے کے لیے. بیٹے کس کے؟ امیر المومنین کے. اور جب تربوز کھانے کی باری آئی تو سیدنا عمر نے پوچھا ہے عبداللہ میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے, تو تربوز کھا رہا ہے, تو نے پیسے کہاں سے لائے؟ تو گواہی سیدنا علی نے پیش کی کہ اس نے کھجور کی گٹھلیاں جمع کی. ہسٹورک ورڈ ہے یہ, صرف آئیڈیلائز کرنے کے لیے کتابوں میں نہیں ہوتا. پرائم منسٹر صاحب یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ, یہ لیڈر ہوتے ہیں. حضرت عمر کا تاریخی جملہ ہے, فرمایا جب تک ریاست مدینہ میں میرا عام شہری ہر گھر میں تربوز نہیں کھائے گا, میرا بیٹا عبداللہ نہیں کھا سکتا. حالانکہ حلال کی کمائی کا تھا. ڈاکٹر دانش یہاں پہ بات رول آف لاء کی صرف نہیں ہے, اب تو سینکٹیٹی آف لائف ڈیمیج ہو رہی ہے. اب تو آرٹیکل 38 سسپینڈ ہے اس گورنمنٹ کے اندر. فرسٹ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل, آپ کا ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو گیا. جائیں نا اسلام آباد کی مثال دیں, کیپٹل میں پمز میں سوائے کیلپول, بخار کا شربت, پیناڈول, سارے ٹیسٹ آپ نے باہر سے کروانے. اور کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہے, ان کے علاج تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں, لیکن پبلک چونکہ حشرات الارض ہیں, یہ انسیکٹس ہیں, ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. وہ 1 ماہ بعد اسے ایکو کا ٹائم ملتا ہے, یعنی 1 ماہ وہ اپنے دل کو تبدیلی کے جو ہے وہ نعرے پہ کھڑا کر کے رکھا رہے, یا یو این او کی سپیچ کا انتظار کرتا رہے کہ یو این او کی تقریر لگے گی عمران خان کی تو میرے ہارٹ کی بیٹ چلے گی. ارے آپ کہتے ہیں قبر میں سکون ہے, ٹھیک کہا ہے پرائم منسٹر نے, اس لیے کہ یہاں اس قوم کو اتنے بھاری ٹیکس, اتنی مار پڑ چکی ہے کہ اب سکون قبر میں ملے گا. تو پرائم منسٹر کو پتہ ہے انہوں نے کتنا بوجھ ڈالنا ہے. لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ آپ نے ایچ ای سی کے فنڈ کٹ کیے. آج میں آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں, پاکستان کا جو اسکالر ہے اس سے ایویلویشن کروانے کی بجائے فورن ایویلویٹرز, اور ایک پی ایچ ڈی اسکالر $1000 دے گا جب وہ ڈگری مکمل کرے گا. اس کی تھیسس ایویلویشن فیس انہوں نے بڑھائی 500 اور وہ ڈالرز میں باہر پے کی جائے گی. کیا پاکستان میں اتنے کمپیٹنٹ اسکالرز نہیں ہیں کہ ان سے پی ایچ ڈی کی ایویلویشن ہو؟ کیا ریسرچ جرنل یہاں سے ایویلویٹ ہوں؟ آپ ڈالرز میں پیسہ باہر بھیج رہے ہیں.
تو آپ 1,00,000 روپیہ 1,60,000 کسی کے پاس ہوگا تو وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہاتھ میں رکھے گا. یہ تو اینڈ فیس دے رہا ہوں. آپ نے ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر دیا, ہیلتھ کا بیڑا غرق کر دیا. ڈاکٹر دانش, میں ایک شخص سے ملا ہوں, پروفیسر ہے, اس نے بل دکھایا بجلی کا 384 روپیز اور 1100 روپے ٹیکسز تھے. وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے 4 بیٹیاں ہیں, ان کے ہاتھ پیلے کروں, نہر میں چھلانگ لاؤں. جو لوگ کریکٹر بلڈنگ اور نیشن بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں, آپ نے ان کے گلے پہ چھری رکھی. ان ایمپلائمنٹ اپارچونیٹیز ہیں ہی نہیں. آپ مارکیٹ کے اندر گریجویٹ آ رہے ہیں, 60% نوجوان ہے اس ملک کا. آپ کی پاور ہے, آپ کی اسٹرینتھ ہے, لیکن ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. آپ جاب اپارچونیٹیز نہیں دے رہے, انٹرپرینیورشپ نہیں ہے. آپ ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں. بھائی عام آدمی کا ڈیجیٹلائزیشن سے کیا تعلق؟ اس کا چولہا ٹھنڈا ہے, آپ اس کو روٹی کہہ رہے ہیں 150 گرام کھاؤ. تو پرابلم یہ ہے کہ پورا کا پورا سسٹم کولیپس کر گیا ہے. یہ گورنمنٹ فیل ہو چکی ہے, اور اب پبلک کو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے لیے سڑکوں پہ آنا پڑے گا اور اپنا حق بڑھ کے چھیننا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین, اس کے بعد واپس. ویلکم بیک. جی, میں تارڑ صاحب آپ کی طرف ہی آ جاتا ہوں. سب سے پہلے میرا ایک اس طرف بھی آ جاتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے ان کے اتحادی خوش نہیں ہیں, اور اتحادی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ان سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ سر ان کے اپنے جو پارٹی کے ممبران ہیں, جو رکن اسمبلی ہیں, چاہے وہ کراچی سے ہوں, سندھ سے ہوں, پنجاب سے ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی قیادت سے خوش نہیں ہیں. جیسے میں نے کہا, منسٹر تک خوش نہیں ہیں. تو کیا سر واقعی یہ چیزیں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں؟ اور ایک چیز اور کہ اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو ضرور چاہوں گا کہ ان کے ایک اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو, پرویز الہی, ان کا انٹرسٹ تھا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر یہ پنجاب میں کوئی تبدیلی لائیں. تو کچھ ہمیں یہ اشارے ملے ہیں کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے, اس پہ کارروائی ہو رہی ہے, آگے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے سر آپ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آپ کو سیاسی سمجھ بوجھ نہ ہو اور ایک امچور ذہن کے آپ مالک ہوں, اور آپ اپنی پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ بد تہذیبی کو فروغ دیں, اور آپ کے ارد گرد ایک ایسا ٹولہ ہو. میں شیخ رشید صاحب کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں, آج انہوں نے کہا نا جی کہ نومبر دسمبر میں لوگ روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں. تو یہ ہر دور حکومت میں ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں, اور ٹریجری بینچز میں جس کے ساتھ یہ بیٹھیں یہ پھر اس کے گوڈے گٹوں میں بھی بیٹھتے ہیں اس کے بعد, یعنی اسی حکومت کی تباہی کا سبب بھی یہی بنتے ہیں. اب پرابلم کیا ہے کہ جو ارد گرد ٹولہ ہے اس وقت, یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں. یہ سیاسی بلوغت ان کے نزدیک سے کہیں نہیں گزری. کوئی کہتا ہے کہ جی $200 ارب باہر سے لائیں گے اور مالیاتی ادارے جن کے ہم مقروض ہیں ان کے منہ پہ ماریں گے. کوئی کہتا ہے جی زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ زمین کو جو ہے وہ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. کوئی جو ہے وہ بوٹ میزوں کے اوپر رکھ رہا ہے. کوئی جو ہے وہ شادیوں پہ اس طاق میں ہوتا ہے کہ کوئی صحافی نظر آئے تو میں اس کے منہ پہ جا کے تھپڑ رسید کروں. تو یہ کون لوگ ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی وہ عمران خان صاحب اکیلے ہی کافی تھے جب وہ بل جلایا کرتے تھے, جب وہ کہا کرتے تھے کہ جی مہنگائی تب ہوتی ہے جب حکمران کرپٹ ہوں, قرضے تب بڑھتے ہیں جب حکمران کرپٹ ہوں, بے روزگاری تب بڑھتی ہے جب حکمران کرپٹ ہوں. تو وہ برباد گلستان کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. تو ایک تو سیاسی سمجھ بوجھ سے یہ لوگ بہت ماورا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. خان صاحب تو چلیں دور کی بات ہے, ان کے پارٹی کے جو باقی اراکین ہیں ان کو بھی کسی کے سیاسی بیک گراؤنڈ کا, سیاسی وزن کا اور کسی بھی چیز کا ادراک نہیں ہے. اور خان صاحب ابھی بھی اپنے وہ سٹارڈم کے اندر اور ایک وہ جو کرکٹ سپر سٹار اور ایک سیلیبریٹی موڈ سے باہر نہیں نکلے ہیں, اور ایک عوامی لیڈر بن کے انفارچونیٹلی ابھی تک وہ سامنے نہیں آ سکے. تو دیکھیے, اتحادیوں کو ساتھ رکھنا یہ ہر حکومت کی ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے, ان کا خیال کرنا اور ان کے معاملات جو ہیں ان کو ریزالو کرنا. اب بہت بڑا ایشو اس وقت کیا ہے, عمران خان صاحب اکثر اوقات یہ کہتے رہے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں یہ اسمبلیوں کا کام نہیں ہے, یہ لوکل باڈیز کا کام ہے, اسمبلیوں کا کام قانون سازی ہے, اور ان کی پبلک سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. اب جب آپ کی اتحادیوں کے ساتھ ایک کولیشن گورنمنٹ ہو, 6 سیٹوں کی آپ کی گورنمنٹ ادھر ہے, 12 سیٹوں کی آپ کی گورنمنٹ پنجاب کے اندر ہے, اور آپ اس طرح کی باتیں کریں اور ایک ویک ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہو,
اور دیکھیے میرے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں وہ صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو کچھ نہیں سمجھتے. ایک رفٹ جو ہے وہ سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور سی ایم کے پی کے درمیان بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اور جو دن بدن معاملات گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں تو کم از کم سیاسی فرنٹ کے اوپر تو ان کو چاہیے تھا کہ تھوڑی سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرتے. اب پرابلم کال و فیل کے تضاد کا بھی ہے کہ جہاں پہ ایک دفعہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے وفد بھیجا, یعنی ایک وفد سفید جھنڈا لے کے امن کی بات کرنے جا رہا ہے, ادھر جو ہے وہ جو وزیر اعظم صاحب ہے اپنے محل سے وہیں سے تیر کھینچ کے تو جس کے پاس آپ نیگوسیشن کے لیے جا رہے ہیں اس کو مار دیتے ہیں. کنونشن سینٹر کی تقریر میں نیم کالنگ کرتے ہیں. آپ نے ان کے پلے کیا چھوڑا جن کو آپ نے مینڈیٹ دے کے ان کے پاس نیگوشیٹ کرنے کے لیے بھیجا تھا. دیکھیے جو آپ نے دوسرا سوال کیا, اس حوالے سے کوئی حکومت سازی کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اس کی میں تردید کرتا ہوں. اور مگر بات یہ ہے کہ چودھری صاحبان کے ساتھ ایک ہمارا عزت احترام کا رشتہ رہا ہے, اور خوشی غمی کے اندر آپ دیکھیے کہ ہماری ایک سوسائٹی ایسی ہے, ایک کلچر ہے, اور بڑے کلچر لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. مطلب سردار صاحب, سردار دوست محمد کھوسا صاحب, فتیانہ صاحب, ان کا ایک سیاسی ایکسپیرینس بھی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ خوشی غمی سیاسی مخالف کی بھی ہو تو اس میں شریک ہونا جو ہے وہ ایک ہمارا فرض بنتا ہے اور اس کو ہم فرض سمجھتے ہیں. اچھا سر, چودھری صاحب رانا ثناء اللہ صاحب ایک بہت اہم لیڈر ہیں آپ کے, اور بڑے پہنچے ہوئے ہیں, ابھی ان کے ساتھ بہت کچھ ہو گیا بیچاری کے ساتھ. میں ان کی اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا, میرے پروگرام میں بھی انہوں نے دبے لفظوں اس جملے کا اس کا اظہار کیا تھا, اور ابھی ایک اور پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہ رابطے ہیں ہمارے, آپ اس سے انکار کر رہے ہیں. دیکھیے میں اس لیے کر رہا ہوں, میرا آج کافی دن کا حصہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ ہی گزرا. ایشو یہ ہے کہ رابطے حکومت سازی کے حوالے سے کوئی رابطے نہیں ہیں, کوئی کولیشن گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے کوئی رابطے نہیں ہیں. جس طرح میں نے کہا ہمارے کچھ کلچرل نارمز ہیں. چودھری شجاعت صاحب بیمار ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کیا. کلثوم بی بی جو ہیں وہ وفات پا گئیں, چودھری صاحبان جو ہیں وہ پہلے ان اشخاص میں سے تھے جو رائیونڈ آ کے جنہوں نے تعزیت کی. تو ایک خوشی غمی کا رابطہ, ایک کلچرل سوسائٹی کے اندر ملنا جلنا, اس حوالے سے ضرور رابطے ہیں, اور وہ بڑے وفادار لوگ ہیں, ہم بڑا ان کا احترام کرتے ہیں. اور اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب بھی کیونکہ اسپیکر ہیں, ہمارا ان سے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اندر باقی معاملات کے اندر ہاؤس چلانے کے حوالے سے ایک اپوزیشن کو ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا رشتہ ہے. کاش وہ رشتہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, آپ کیا جواب دیں گے؟ بس مختصر سا, عطا طاہر صاحب ایک جملہ کہتے ہوئے آگے جاؤں گا کیونکہ اور مہمان بھی ہیں, اس کا مختصر جواب دیجئے. پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی آواز شاید آپ تک نہیں پہنچی, میں پہنچا دیتا ہوں, کہ بھائی پنجاب کے اندر اگر پی ایم ایل این ہمیں سپورٹ کرے تو ہم پنجاب میں بھی تبدیلی لا سکتے ہیں اور مرکز میں بھی. بس مختصر سا جواب دیجئے سر, آواز آپ تک میں نے پہنچا دی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ابھی تک اس حوالے سے جس طرح میں نے عرض کیا نا جی, کہ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوا, اور یہ میڈیا سٹیٹمنٹس ہیں, کیا سرائیاں ضرور ہیں, مگر ابھی تک کوئی نہ ڈائریکٹ رابطہ ہے نہ ایسا کوئی ارادہ ہے. ریاض فتیانہ صاحب, آپ لڑ گئے ہیں دینی جماعتوں سے بھی, آپ لڑ گئے ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں سے بھی, آپ لڑ گئے ہیں اپوزیشن سے بھی, آپ لڑ گئے ہیں انتظامیہ سے بھی, آپ لڑائی کر رہے ہیں بیوروکریسی سے بھی, آپ لڑائی کر رہے ہیں میڈیا سے بھی, آپ لڑ گئے ہیں اتحادیوں سے بھی, اور اب آپ لڑ گئے ہیں اپنے ہی منسٹروں اور ایم این ایز اور ایم پی ایس سے بھی. بڑا 20 کا گروپ پنجاب میں آ گیا ہے, اور کوئی 7-9 کا گروپ جو ہے وہ کراچی سندھ میں بیٹھا ہے. کیا کہیں گے سر؟ دانش بھائی, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو ماشاءاللہ پینل ہے, دوست محمد دوست صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. طاہر صاحب, ان سے میرا فیملی کا رشتہ ہے, اور میرے یہ اپنا یہ کہہ لیں کہ ان کے والد صاحب میرے بہت محسن ہیں, اور سابق صدر مملکت ہیں جناب جسٹس رفیق طاہر صاحب, ان سے میرا بہت نیاز مندی کا رشتہ ہے اس خاندان کے ساتھ. گزارش یہ ہے کہ جو کچھ یہاں کہا جا رہا ہے اس میں بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے وہ عام روایتی پارٹی تو ہے نہیں, یہ انقلابی پارٹی ہے, اور انقلابی پارٹی جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہے ہر وقت. اس لیے وہ ظاہر ہے اس میں کہیں لڑائی بھی ہو سکتی ہے, کہیں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایسی بات نہیں ہے. نیت ٹھیک ہے ان کی,
اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہوگا کابینہ کے کسی فرد پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں آیا انکلوڈنگ پرائم منسٹر. جہاں تک بزدار صاحب کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ دوست کھوسا صاحب کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ان کے ڈیرہ غازی خان ڈویژن پہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے آج کل حکومت پنجاب کے فنڈز کا. انہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے بزدار صاحب کا. اور گزارش یہ ہے کہ اوور آل سچویشن امپروو ہو رہی ہے. کوئی لڑائی ہماری کسی سے نہیں ہو رہی. ہمارے جو پارٹنرز ہیں ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک چند روز پہلے ایک بڑے ٹی وی چینل پر حامد میر صاحب کے پروگرام میں جناب مونس لائی صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں, قطعی طور پر ہم سے ناراض نہیں ہیں, ہم تو سب سے خوش ہیں. تو ان کی تردید تو آ گئی ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے تو ڈاکٹر مقبول خالد صدیقی صاحب میرے ذاتی دوست ہیں. انہوں نے استعفیٰ حکومت سے ناراضگی کی بنا پہ نہیں دیا, بلکہ ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں کی خواہش تھی کہ وہ پارٹی کو زیادہ ٹائم دیں تاکہ پارٹی کی آرگنائزیشن جو متاثر ہو رہی ان کی وزارت کی وجہ سے ان پر کام کیا جا سکے. تو وہ اپنی جگہ پہ نیا وزیر نامزد کریں گے. اس طرح جی ڈی اے ہے یا بی این پی ہے یا بلوچستان عوامی پارٹی ہے, یہ ساری ہماری دوست ہیں. 2 بلوچستان میں ہیں, 2 سندھ میں ہیں, 1 پنجاب میں ہے. یہ 5 ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں اور 5 ہمارے ساتھ بڑے خوش اور ٹھیک ہیں. کوئی ناراضگی نہیں ہے. چھوٹی موٹی مخلوط حکومتوں میں گلے شکوے ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں. گھر کے اندر جہاں 5-7 بہن بھائی ہوں تو ان کے درمیان بھی جھگڑا ہو جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی سب اکٹھے ہوتے ہیں کیونکہ ماں باپ سب کو لے کر ساتھ چلتے ہیں. اس طرح بے فکر ہیں. یہاں پہ معاملہ تو اسی طرح خوش اسلوبی سے چلیں گے. اور میرے تو سبھی دوستیاں, اپنی ذاتی دوستیاں سبھی جماعتوں میں ہیں, تو میں جو ان سے ملتا جلتا رہتا ہوں تو میری انفارمیشن تو یہی ہے کہ وہ لڑ لڑ کے جھگڑا کر کے یہیں بیٹھے رہیں گے اور سب اکٹھے رہیں گے. کوئی ناراضگی نہیں ہے اور ہم سب مطمئن ہیں. اور پارٹی کے اندر بھی ایسے اختلافات نہیں ہیں. ناراضگیاں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں, ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اوور آل سچویشن بہتری کی طرف جا رہی ہے. آج ریاض فتیانہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ جتنی بھی پیشن گوئی ہو رہی ہے وہ سب غلط ہے. بہرحال جناب کھوسا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کیا کہیں گے یہ جو صورتحال ہے؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی انقلابی پارٹی, عام ریولوشنری پارٹی. بالکل, وہ ریولوشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کی نشاندہی عطا نے بھی کی. آپ کے علاقے میں بہت کام ہو رہا ہے, بہت کام ہو رہا ہے جی. میں بالکل شکر گزار. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میرا مطمع نظر جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نالائکی اور نااہلی سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو کم از کم جو پچھلے ہوئے اچھے کام ہیں ان کو تو سنبھال جائیں, ان کو تو سسٹین کر جائیں. مقصد ہے پیچھے سنبھالنا نہیں اور آگے بڑھنا نہیں. اس وقت تک کی صورتحال تو یہی ہے. ایک حلقہ اگر ڈیرہ غازی خان کا وہاں پہ 2 نمبر کام اگر ہو رہے ہوں یا 3 نمبر کوالٹی وائز, اللہ معاف کرے میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن کوالٹی وائز اگر 2 نمبر کام ہو رہا ہو تو تب بھی میں کہوں گا جی ٹھیک ہو رہا ہے, چلو کچھ تو ہو رہا ہے. لیکن وہاں پہ آپ اپنی ٹیم کو بھیجوائیں. میں باقی دیگر چینلز کو بھی کہتا ہوں جا کے وہاں پہ ذرا کوالٹی کو چیک کریں. اینڈ دس از ان دا کانسٹیٹوئنسی آف دا چیف منسٹر آف پنجاب. میری کانسٹیٹوئنسی آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں نہیں ہے, ان دا کانسٹیٹوئنسی آف دا چیف منسٹر آف پنجاب. اچھا, ذرا وہاں پہ جا کے آپ کوالٹی اور چرچا لے لیں وہاں پہ علاقے میں جا کے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیا نہیں ہو رہا. اینڈ دس از ناٹ اونلی ان ڈی جی خان, اٹ از آل اوور. مقصد ہے یو ڈونٹ سی اے گورنمنٹ ان پنجاب, یو ڈونٹ سی اے گورنمنٹ ان کے پی کے, آئی ڈونٹ سی اے فیڈرل گورنمنٹ. آپ کے 3-4 وزراء جو ہیں ان کو خاص ڈپیوٹ کیا ہوا ہے یا انہوں نے یہ ذمہ داری از خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے کہ اپنی عزت کی تو ان کو پرواہ ہے نہیں, کسی اور کی بھی انہوں نے عزت نہیں کرنی. جیسے ابھی فتیانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ذاتی فعل اگر یوسف زئی صاحب وزیر نہ ہوتے تو میں کہہ سکتا تھا کہ یہ ان کی ذاتی سوچ ہے, لیکن بحیثیت وزیر حکومت ہے سر, بحیثیت وزیر ہی ریپریزنٹس دا گورنمنٹ. اینڈ ان کی ہر سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ ہی کنسیڈر کی جاتی ہے. اسپیکر کے پی کے اسمبلی نے جو سٹیٹمنٹ دی ان ون آف دا فنکشنز, آئی ڈونٹ نو کدھر وہ ایڈریس کر رہے تھے, آئی مین مضحکہ خیز. دس از دا کوالٹی آف ریولوشن دیٹ یو آر پریزنٹنگ. یعنی ریولوشن کی مثالیں آپ کو دنیا میں بڑی بڑی نظر آتی ہیں, یہ ریولوشن کی کوالٹی آپ دکھا رہے ہیں وداؤٹ نیمنگ اینی فیڈرل منسٹر. آپ نے ان کے چرچے اور ان کے کارنامے پچھلے 1.5 سال میں میرے خیال میں ہر مہینے میں کسی نہ کسی ایک کا جو ہے کارنامہ آپ نے دیکھا ہے, بھرا ہوا ہے سر. اینڈ اس کا کس پہ ریفلیکشن جا رہا ہے, کس پہ ریفلیکشن جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر پہ نا. دیر آر ممبر آف ہز ٹیم, اس کی ٹیم کے ممبر ہیں. تو جو برا ریفلیکشن جا رہا ہے کس پہ جا رہا ہے؟ یا تو یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے,
जैसे पंजाब के वज़रा जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं हैं, और मैं फिर वही समझता हूँ जिस तरह से इनको यहाँ पे बिठाया हुआ है उस तरह से उनको भी वहाँ पे बिठाया हुआ है। उनको से क्या मुराद है सर? प्राइम मिनिस्टर को? ज़ाहिरी बात और है। जैसे बुजदार को बिठाया हुआ, आप ये कह रहे जिस हैं? जोम की बात कर रहे थे ना मेरे बड़े भाई फतियाना साहब, आपने जो सवाल किया कि आप सबसे लड़ पड़े, ये जिस जोम पे जिसके साथ लड़े ना, पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नहीं खड़ा होगा। अच्छा, ऐसा वक्त आएगा सर? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। चारों साथियों का बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।